اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. بھی ایک مہم چلائی گئی اور عمران خان صاحب کی جو اسپیچز تھی وہ یوں لگتا تھا جیسے وہ آئیں گے اور پورے ملک کے اندر ایک جو ہے وہ زبردست قسم کی مہم ہوگی، اور اس میں جو ہے نا پورے کا پورا ملک جو ہے نا چند ہی دنوں کے اندر اور چند ہی مہینوں کے اندر جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی. لیکن کیا عمران خان صاحب نے جو کچھ کہا اس کا کچھ اثر بھی ہوا یا نہیں، یا انہوں نے کچھ کر کے بھی دکھایا یا نہیں؟ اس کے لیے آج اس پہ ہم بات چیت کریں گے. اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے نعیم صاحب کو. السلام علیکم نعیم صاحب. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے سر. سر جی کیا آپ کہتے ہیں جو میں نے بات کی ہے کہ جو ایک تبدیلی کا ایک نعرہ لے کے آئے تھے، تو آپ کو وہ تبدیلی محسوس ہوئی یا کیا کچھ آپ اس کے بارے میں کہنا چاہیں گے؟ پہلے مجھے اس بات کو کلیئر کریں کہ کیا میں نے عمران خان کی حمایت میں بات کرنی ہے یا اس کے اگینسٹ بات کرنی ہے یا ایز اے لبرل ہو کے بات کرنی ہے؟ آپ نے بات کرنی ہے جو ریالٹی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کو پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے بات کرنے کے لیے لے کے بالکل ٹھیک. اس کا مطلب میں نے ان بائسڈ ہو کے ہاں جی ان بائسڈ ہو کے بات کرنی. بالکل ٹھیک ہو گیا. جہاں تک بات کرتے ہیں عمران خان صاحب کی، تو میں نے خود عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے. دونوں کی دونوں ووٹس اسی لیے دی ہیں کہ ہم نے تمام کو آزما چکے تھے. نواز شریف کی حکومت کو دیکھ چکے تھے، بے نظیر کی حکومت کو دیکھ چکے تھے، کاف لیگ کی حکومت کو دیکھ چکے تھے. مختلف ادوار میں جن کی حکومتیں آئیں ہم نے ان کو چیک کر لیا تھا. لیکن کسی بھی حکومت نے دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ہمارے دوسرے لفظوں کے توقعات پر پوری نہیں اتری. یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت آئے 100% آپ کی توقعات پر پورے نہیں اتر سکتی. لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ان کا کنٹریبیوشن ضرور ہونا چاہیے کہ وہ نیکسٹ ٹائم کے لیے کم از کم ووٹ کے حقدار بن سکیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی تک ان کا سلسلہ چلا ہے تو یہ نیکسٹ ٹائم سابقہ جو سلسلے تھے ان کو دیکھتے ہوئے اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اب تک کی جو 2 سال کی جو کارکردگی آپ کو سامنے لگ رہی ہے، کیا یہ اس قابل ہیں کہ دوبارہ جا کے عوام کے سامنے پیش ہو سکیں اور عوام سے ووٹ کا جو ہے نا وہ تقاضا کر سکیں؟ صرف اس بات کا جواب. بالکل ٹھیک ہو گیا. جہاں تک کہ ابھی موجودہ حالات ہیں، ہم نے تو تبدیلی کے ہی اس میں اس کو ووٹ دیا تھا. تو ابھی اگر یہ فیصلہ کرنا کہ کیا یہ دوبارہ ووٹ کے حقدار ہیں یا نہیں، یہ میرے خیال میں ابھی فیصلہ شاید پری میچور ہوگا. آپ ان 2 سالوں کا جو تجزیہ ہے آپ یہ کریں کہ ابھی دیکھیں 3 سال پڑے ہوئے، 3 سال کے بعد دوبارہ ہو سکتا ہے انٹرویو، کچھ حالات اگر واقعی کچھ ہوئے. ابھی ان 2 سال میں جو کچھ آپ نے دیکھا یا جو ان کے حکومت کرنے کا انداز آپ نے دیکھا، یا یہ جو آئے دن جو ہے نا وہ تبدیلیاں آتی رہی، یا جو وہ کہا گیا جی میرے پاس 200 بندوں کی ٹیم ہے اور وہ ٹیم پتہ نہیں کوئی فرشتے تھے یا کون سی ٹیم تھی، مجھے تو نظر نہیں آئی ہے. میں بھی ایک ان بائسڈ ہو کے بات کروں گا، عمران خان کے اپنے الفاظ ہیں، میں انہی کو جو ریپیٹ کروں گا. میں انہی کی بات کو آپ کو فالو کروں گا کہ دیکھیں بات یہ ہے، جہاں تک بات آتی ہے عمران خان صاحب کی، تو ہمیں عمران خان صاحب کی شخصیت پہ، اس کے کردار پہ، ان کی سنسیریٹی پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن کسی ایک بندے سے آپ گھر کا پورا، فار ایگزامپل کہ گھر کا اگر ایک فرد ہے اور یہ کہ میں اکیلے اپنے ہی سارے فیصلوں سے سارا کام چلاؤں گا، جبکہ اس کی اولاد جوان ہو چکی ہو اور وہ روزگار کی طلبگار ہو، تو پھر بڑا جو بزرگ ہوتا ہے اسے وہ جو چھوٹے رہتے ہوئے اکیلے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اس کے فیصلے کی ڈیسیشن پاور، اس کی ٹیکنیکس، اس کے میتھڈ وہ چینج اسے کرنے پڑتے ہیں. عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جہاں تک بات کرتے ہیں، بات سنیے گا، عمران خان صاحب کا جو ہے نا وہ یہی کہا کرتے تھے اگر اوپر لیڈر ٹھیک ہو تو پوری کی پوری ٹیم کو لے کے چل سکتا ہے. اب آپ جو ہے نا اب آپ یہ کہتے ہیں جی لیڈر یہ ٹھیک ہے اور جو ٹیم ہے وہ ٹیم ورک نہیں کر رہی، تو یہ تو ایک کھلا تضاد نظر آ رہا ہے. مطلب خود کام ان سے ہو نہیں پا رہا، وہ اپنی باتوں کا کوئی بھی آپ ان کی بات لے لیں، کوئی بھی بات ان کی لے لیں، وہ 110% جو ہے نا وہ اس کے اگینسٹ یو ٹرن لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کوئی بھی بات ہے کسی بھی چیز کے اوپر اگر وہ ایکشن لیتے ہیں تو وہ بجائے یہ کہ کم ہونے کے وہ زیادہ آپ کے سامنے ساری مثالیں متاثرین ہے پورے کا پورا کب تک جو ہے نا یہ معاملات ٹھیک ہوں گے. یہ اصل میں تھوڑا سا مشکل ٹائم ہے ہمارے اوپر، ہمیں اس مشکل ٹائم کو تھوڑا سا. اور پھر وہ بات جو تھی وہ تو پہلا کوسچن ادھر ہی رہ گیا، کیا یہ عوام میں جا بھی سکتے ہیں نہیں جا سکتے. آپ بہت زیادہ بات کو گھما دیتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے ان بائسڈ رہنا ہے، آپ تھوڑا سا سائلنٹ نہیں. میں اسٹل ان بائسڈ، ہم نے عوام کی آپ نے جانا نہ میں نے جانا. ہم یہاں پہ اس کے بہت سے فیصلے بھی امیچور فیصلے تھے، ان کے فیصلوں پہ ہمیں بھی بہت زیادہ اعتراضات ہیں. لیکن ایک کوشچن پھر ہمارے مائنڈ میں یہی آتا ہے کہ فرسٹ ٹائم اتنا بڑی پوسٹ ان کو ملی ہے، فرسٹ ٹائم ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں، ان کو اندر کی گیم ابھی تک نہیں پتا کہ کتنی بڑی بڑی مجھے آپ یہ بتائیں، ایک بندہ پچھلے 22 سال سے محنت کر رہا ہے، کیا وہ پاگل کا پتر تھا؟ پوری عوام کو اس نے بیوقوف بنایا ہوا تھا. 22 سال سے وہ کہہ رہا ہے میں نے جو نا پوری ٹیم تیار کر لیا، میں نے ہوم ورک کر لیا ہے، میں اس ملک کی جو معاشی جو حالت ہے اس کو ٹھیک کر دوں گا، میں اس ملک کے حالات جو ہے وہ ٹھیک کر دوں گا، میں اس ملک کے اندر نوکریوں کے جو ہے وہ ڈھیر لگا دوں گا. یہ سارے کے سارے وہ دعوے تھے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں صرف ووٹ لینے کے لیے تھا اور یہ جھوٹ کا ایک پلندہ تھا؟ اس میں میں یہ بات اس بات کو میں تائید کروں گا. نو ڈاؤٹ جب آپ
اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ جو حربہ آزمانا چاہیں آزما سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. لیکن سیاست میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ کچھ ایسی آپ کے پاس حکمت عملی ہونی چاہیے کہ وہی جو سیاست میں آپ لوگوں نے بیان بازی کی، لیکن آپ کو تو پتا آج کل یہ میڈیا کا دور ہے، اگر آپ گلے پڑ اگر آپ جو ہے جی جی تو یہ تو ساری باتیں ان کے گلے پڑ رہے ہیں. آپ کوئی بھی ان کی پچھلی سپیچ جو ہے نا وہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس سپیچ کے اندر کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، حکومت میں آگے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. یہی جو ترا امتیاز تھا وہ نون لیگ کا بھی تھا، اسی کا جو کاف لیگ کا تھا، اسی کا پیپلز پارٹی کا تھا. اس سے پہلے جتنی اگر یہی چیزیں دوبارہ چل رہی ہیں تو کون سی تبدیلی، کیا لیکن اس میں تبدیلی ایک لحاظ سے ضرور آئی ہے، ایک لحاظ سے تبدیلی ہوئی کہ عوام میں بھینسیں بیچ دی، انہوں نے بھینسیں بیچ دی، کٹے بیچ دیے، کون سا شعور؟ یہ کیا یہ شعور ہے کہ 1.5 کروڑ عوام جو ہے نا وہ بے روزگار ہو گئی ہے، لوگ کھانے پینے کے لیے جو ہے نا وہ بیچارے تنگ ہو گئے ہیں، اور لوگ جو ہے نا خودکشیوں کے اوپر جو ہے نا وہ مجبور ہو گئے ہیں. پہلے سے حالات جو ہے نا بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے جو ہے نا پوری کی پوری قوم جو ہے نا وہ بے روزگاری کی طرف جا رہی ہے. تو اب آپ اس کو برائے مہربانی کورونا سے مت جوڑیے گا. کورونا تو ابھی 4 مہینے آ گیا، یہ 4 مہینے پہلے کے اگر آپ حالات سارے کے سارے میں کورونا سے اس کو بالکل نہیں بچوڑا بہتری کی طرف جا رہا ہے. اچھا میں کورونا سے بالکل بھی اس کو اٹیچ نہیں کر رہا، اس کے ساتھ کوئی میچنگ نہیں ہے کورونا کی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے پاکستان پہ نہیں ہے، پوری دنیا کے اوپر ہے. لہٰذا اس کا اور اس کا تو اس کے ساتھ تو کوئی ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ کورونا کی وجہ سے عمران خان زیادہ مشکلات کا شکار ہوا ہے. وہ ہوتا کسی ایک بندے کسی ایک ملک کے اوپر ایسا ہوتا تو شاید ہم یہ بات کہہ سکتے تھے. یہ تو آل ورلڈ ویسے ہی ہے. تو اب دوسری بات جہاں پر رہ جاتی ہے کہ اس کے جہاں پہ حکمت عملیاں ہیں، اس کی پالیسیاں ہیں، ان کو تھوڑا سا ظاہر بات ہے اس پہ ورک اس کو کرنا پڑے گا. اس کو تھوڑا سا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں عوام کے مائنڈ کو پڑھ کر کچھ ڈیسیشن اس کو لینے پڑیں گے. مطلب آپ کوئی بھی پالیسی اگر بناتے ہیں تو اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھ لیں کہ ان کو 40 سال کے بعد اور 65 سال کی عمر میں 63 سال کی عمر میں رسول وسلم کا وصال ہوتا ہے، تو 23 سال دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ ان کو لگے وہاں پر. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے ایک دم سے یہ نہیں کہنا شروع کر دیا اللہ کا نام لے لیں، یہ کہنا شروع اللہ کو ماننا شروع کر دیں، بتوں کو چھوڑ دیں، یہ سب کچھ کر دیں. انہوں نے لوگوں کے مائنڈ کو پڑھا، لوگوں کے مائنڈ کو آہستہ آہستہ چینج کیا، تب جا کے وہ کہیں پر اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھیں تو ان میں سیاست بھی انہوں نے کی. ایسی بات نہیں کہ سیاست نہیں کی، لیکن وہ سیاست اور یہ سیاست ہے ظاہر سی بات ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. جہاں تک آپ انتشار کی بات کرتے ہیں، حکومتوں کی بات کرتے ہیں، تو صحابہ کرام میں بھی انتشار پھیلایا گیا تھا، وہ تو نبیوں کے درمیان میں بھی انتشار پھیلایا گیا تھا. تو یہاں تک یہ بات ہے کہ مخالفین تو آپ کے رہیں گے، ہم یہ بات نہیں کہتے مخالفین نہیں رہیں گے، لیکن جو غریب طبقہ پس رہا ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ غریب طبقہ صرف ابھی پس رہا ہے. یہ غریب طبقہ مشرف کے دور میں بھی پسا تھا، یہ نون دور میں بھی پسا تھا. میں سر نہیں آپ کی اس بات کی تائید نہیں کروں گا. یہ جو بھی ایک نئی حکومت آتی ہے وہ پچھلوں کی مثالیں دینا شروع کر دیتی ہے. مجھے اس سے سروکار نہیں ہے. مجھے سروکار یہ ہے کہ میری پاکستانی عوام کے اندر جو ایک تبدیلی کا جو ایک نعرہ لگا کے یہ لوگ آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم تبدیلی، اگر انہوں نے بھی وہی ڈرامے بازی کرنی کہ پچھلوں نے یہ کیا، پچھلوں نے یہ کیا، پچھلوں نے یہ کیا، آپ کی اور میری جو بال بچے ان کا فیوچر کیا ہوگا، یہ لوگ کیسے جو ہے نا وہ ترقی کی راہ، اگر یہی ڈرامے اس نے بھی کرنے تو کون سی تبدیلی، کس طرح کی تبدیلی ہے؟ یہ تو وہی ڈرامہ لگا وہ سارے کا سارا. اب اس کا جو اپنا جہانگیر ترین ہے وہ ساری کی ساری شوگر مل مافیا کا ساری کرپشن کر کے اس نے جب وہ فیس کرنے کی باری آئی تو اس کو لندن بھگا دیا. یہی کام جو نون لیگ کرتی تھی، یہی کام پیپلز پارٹی کرتی تھی. اس کے دائیں بائیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب نیب زدہ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جب نیب کی باری آتی تو اپنے لوگوں کے اوپر کوئی قانون نہیں، اوپر سے کہتے ہیں مدینہ کی ریاست. مدینہ کی ریاست یہ کون سی ریاست ہوتی ہے؟ اپنے والوں پہ ہاتھ نہیں ڈالنا اور اپنی حکومت کے لیے دائیں بائیں سے جو ہے نا وہ سارے کے سارے وہ لوگ اکٹھے کرنے جن کو پہلے چور کہہ رہے ہیں، پھر وہ ڈاکو کہہ رہے ہیں، پھر وہ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم والے جو ہے بوری بند لاشیں ہیں. جب حکومت کی باری آتی ہے وہ سارے لوگ پاک ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد نون لیگ کے بھی، پیپلز پارٹی کے بھی، اور سارے کے سارے وہ لوگ جو کہ کرپٹ کرمینل ہے، پھر آپ انہی کی ٹیم بناتے ہیں. آپ کی اپنی ٹیم تو ہے ہی نہیں ہے کوئی، آپ جو 200 بندوں. مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ مجھے تو ٹوٹلی کا ٹوٹلی ایک ڈرامہ لگ رہا ہے، ٹوٹلی کا ٹوٹلی ایک فلاپ سین لگ رہا ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، صرف عوام کو بیوقوف بنایا گیا. آپ مجھے مختصر یہ بتائیں، اب یہ ٹائم اس کا جو ہے نا وہ پروگرام کا ختم ہو رہا ہے، تو یہ کیا جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں کیا یہ ٹوپی ڈرامہ نہیں تھا یا عوام کو بیوقوف نہیں بنایا گیا؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ ابھی تک عوام کو بیوقوف بنایا گیا، اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی. اور لانے والوں کا بھی سوری ٹو سے ہیئر کہ لانے والے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے نواز شریف کو کون لایا تھا، ٹھیک ہے، زرداری صاحب کو کون لے کے آیا تھا، اب عمران خان صاحب کو کون لے کے آیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں پہلے اگر ان لوگوں کو لے کے آئے ان کو اتنا پچھتاوا نہیں ہوا ہوگا. اب اگر یہ عمران خان کو لے کے آئے میرے خیال سے وہ لوگ پچھتا رہے ہیں کیونکہ یہ بندہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے. میں ایک آنیسٹ ہو کے یہ نہیں کہ میں کسی نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا فلانے کی بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو بندہ ہے اس قابل ہے ہی نہیں، اس کے اندر اس طرح کے گھر سے اس طرح کا ایکسپیرینس یا اس طرح کی ٹیم ہے ہی نہیں، جھوٹ بولتا رہا یہ. تو برائے مہربانی اپنی قوم کو یہ بتائیں کہ اگر یہ چیزیں ہوئی ہیں تو اگر آپ تبدیلی کے نام پہ کیا تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ بتائیں گے تبدیلی. دیکھیں جہاں تک تبدیلی کی بات کرتے ہیں، تبدیلی راتوں رات نہیں آتی، دنوں میں نہیں آتی، مہینوں میں نہیں آتی. سر جی 100 دن کا اس نے کہا تھا مجھے اگر حکومت ملتی ہے میں 100 دن کے اندر تبدیلی لے آؤں گا. بندہ اپنی طرف سے ایفرٹ کرتا ہے، ہم اس کی ایفرٹ
को डिनाई नहीं इसका कर मतलब है सकते। उसने 100 दिन का झूठ बोला था आवाम के सामने, कौन सी एफर्ट की उसने अपनी तरफ से एफर्ट क्या जरूर एफर्ट की की है, थी? क्या ये एफर्ट लेकिन की थी कि मामलात इतने ज्यादा खराब थे। जहांगीर तरीन को बैठा के जहाज में भेज रहा है और लोगों को खरीद रहा है? क्या ये वाली जमहूरी हुकूमत के लिए हमने उसको वोट दिया था? क्या आपको पता नहीं कि वो बंदे ने सारे के सारे लोग खरीद कर जो है वो हुकूमत बनाई है? वही काम जो नवाज शरीफ करता था, वही काम जो जरदारी करता था, ये हुकूमत भी वैसे ही बनी है। तो आप इसे तब्दीली की जो है वो तवक्को कर रहे हैं और आप अवाम को गुमराह कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये तब्दीली है। ये बताएं मुझे, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह किस 5 चीज की साल उम्मीद? का एक चीज की 5 साल बुनियाद पूरे अगर होने आप के गलत बाद रख जब रहे आप रिजल्ट हैं, निकालेंगे, नईम साहब नेट एक रिजल्ट चीज जब आप की अगर निकालेंगे आप तो बुनियाद आपको गलत क्लियर रख हो रहे हैं, जाएगा एक चीज की बुनियाद ही अगर आप गलत रख रहे हैं, एक चीज अगर करप्ट माफिया से आप लोग जो है ना वो हुकूमत को बना रहे हैं, लोगों को खरीद के बना रहे हैं, एक जो MNA MP है 50-50 करोड़ का खरीद के आप सेनेटर्स जो है खरीद के अपनी जो है ना वो सेनेट का चेयरमैन मुंतखब कर रहे हैं। वो चेयरमैन जब आपका नाअहल होता है तो उसके बावजूद भी जो है ना वो जो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, वहाँ से उसका सहारा लेकर उसको जो है ना वो थोड़ा सा प्लेज मिल जाता है, एज मिल जाता है, दोबारा जो है ना वो बना रहता है। हालांकि उसके 50,000 वोट जाली निकलते हैं, उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान की सेनेट का चेयरमैन है। मुझे बताएं इससे बड़ी करप्शन क्या हो सकती है? फिर आप ये देखें कि सेनेट का जब इलेक्शन होता है वहाँ पे सारे के सारे जो MNA MPs हैं वो पीपल्स पार्टी के, नून लीग की इनकी मेजॉरिटी है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो PTI जीत जाती है। भाई ये फरिश्ते वोट डाल रहे हैं, लोगों को खरीदा जा रहा है, तो जो खरीदी हुई हुकूमत है क्या वो मदीना की रियासत बना सकती है? कि झूठ का परिंदा नहीं है? आप किस किस्म की जो है वो तवक्को कर रहे हैं और आप अवाम को क्या बता रहे हैं? आप रियलिटी क्यों नहीं बता रहे? नईम साहब आपने अगर वोट दिया है तो आप अवाम को रियलिटी बताएं कि अवाम को रियलिटी यही बता रहे हैं कि इससे पहले हुकूमतें जो खाती पीती रही हैं, सिर्फ फर्क ये है कि वो हुकूमतें खाती पीती रही हैं, उन्होंने लोगों को भी खरीद लिया, ठीक है, वर्कर्स को भी खिला पिला दिया। लिहाजा देखें आप क्वेश्चन क्या राइज होता है, बुराई की डेफिनेशन मौजूदा दौर के हिसाब से चेंज हो चुकी है। मौजूदा दौर के हिसाब से बुराई की डेफिनेशन क्या है? अब तमाम जगहों पे सारा गंद ही गंद पड़ा हुआ है। आपने सिर्फ ये देखना है, फॉर एग्जांपल कि मैं हूँ, अगर मेरे घर में अगर मेरा बेटा है और मैं अपने बेटे को कंपेयर करवाता हूँ तो मुझे सिर्फ इस बात से खुशी मिल जाती है, क्या बाकियों का जो बच्चा है उसमें 10 बुराइयाँ पाई जाती है, अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे में 9 बुराइयाँ पाई जाती है, और मैं सिर्फ ये बात लेकर खुश हो गया हूँ कि शुक्र है मेरे बच्चे में 10वीं बुराई नहीं है। लेकिन ये बात कह देने से आप ये नहीं कह सकते कि आप पाक साफ हो चुके हैं या आपका बच्चा पाक साफ हो चुका है। इसी तरह अगर आप जहाँ तक आप बुराई की डेफिनेशन और अच्छाई की डेफिनेशन की बात आप करते हैं, मौजूदा दौर में इस थाली में सारे के सारे गंदे हैं। क्या इमरान खान साहब डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? मुझे अब अगर हम इस बात की बात करते हैं तो अब सारे के सारे बुरे हैं। इमरान सिर्फ खान आप साहब अगर इस बात को देखना चाहते हैं कि अच्छा कौन है तो हमें 100% अच्छा कोई भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप ये देखेंगे अगर एक बंदे में 5 बुराइयां और दूसरे बंदे में 2 या 3 बुराइयां पाई इमरान खान साहब अब हमें 2-3 बुराइयों वाला अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। बात सुन ले, इमरान खान साहब डिलीवर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे? अभी तक डिलीवर नहीं कर पा रहे, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना डिलीवर कर पाएंगे। हमारे मेरा वाइस डिसीजन था जो मैंने कहा था, और जो उसने काम किए हैं उसके किरदार पे, उसकी सिंसेरिटी पे। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त जो है खत्म होता है। आपने नईम साहब की जो गुफ्तगू है वो सुनी और आपने देखा कि किस वजह से जो है ना वो दलाइल दिए गए। अभी हम फैसला आप पे छोड़ते हैं कि ये हुकूमत किस हद तक जो है ना वो अवाम की तवक्कुआत पे पूरा उतरी है या नहीं उतरी। आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिएगा शाहिद रशीद को प्रोग्राम कैपिटल टॉक से। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।